مرد اور عورت آپس میں مختلط ہوں گے، آپس میں ملیں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو بچہ معرض وجود میں آئے گا۔ ایک مرد اور زن کے باہم مختلط ہونے کے اور مرد اور عورت آپس میں ملیں، اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ حرام ہے، ایک طریقہ حلال ہے۔ مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس میں میل ملاپ کریں، اسے زنا کہا جاتا ہے، اسے بدکاری کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حرام اس کو قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ انتہائی فحش کام ہے اور انتہائی بے غیرتی کا کام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بدکاری کرنے والا مرد ہو، زنا کاری کرنے والی عورت ہو، اگر نکاح سے پہلے بدکاری کرے، زنا کاری کرے، اس کی سزا شریعت میں بیان کی گئی، اور نکاح کے بعد میں بدکاری کرے، زنا کاری کرے، حرام کاری کرے، کسی کے ساتھ میں منہ کالا کرے، شریعت میں اس کا حکم بیان فرمایا گیا۔ تو بغیر نکاح کے باہم میل ملاپ کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے، اور اسے زنا کاری کہا جاتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ دوسرا طریقہ، کوئی مرد اور عورت باہم ملیں تو اس کے لیے جائز اور حلال طریقہ نکاح ہے، اور یہ نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اور صرف اللہ کے نبی ہی کی سنت نہیں بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ یہی وہ عظیم ترین عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادات کے اندر دو عبادتیں ایسی ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، اس دھرتی پر یہ عبادتیں باقی ہیں، جنت کے اندر بھی عبادتیں باقی رہیں گی۔ ایک اسلام کی عبادت ہے اور ایک نکاح کی عبادت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے دونوں عبادتیں چلی آ رہی ہیں، دنیا کے اندر بھی ان عبادتوں کا وجود ہے، اور کل قیامت میدان محشر کے بعد میں جنت کا جو فیصلہ ہوگا، جنت کے اندر بھی یہ دونوں عبادتیں باقی ہوں گی۔ تمام نبیوں کی سنت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنن المرسلین، نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام رسولوں کی سنت ہے۔ ہم جب تاریخ انبیاء پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو انبیاء کی تاریخ میں دو نبیوں کا تذکرہ ایسا ملتا ہے کہ جنہوں نے اس دھرتی پر نکاح نہیں کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نکاح سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ نکاح سے پہلے ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو اس روئے زمین پر آنے کے بعد نکاح بھی کریں گے۔ صرف ایک نبی باقی رہ جاتے حضرت یحییٰ، جنہوں نے نکاح نہیں کیا، باقی تمام نبیوں نے نکاح کیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ یہی نکاح ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ جس آدمی کے اندر طاقت ہو، سکت ہو، کہ اپنی بیوی بچوں کا، اپنی بیوی کا نان و نفقہ برداشت کر سکے، اس کے مہر کی ادائیگی کر سکے، اللہ کے نبی نے فرمایا چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کرے گا آنکھیں اس کی گناہ سے محفوظ ہو جائیں گی، شرمگاہ اس کی محفوظ ہو جائے گی۔ عفت اور پاک دامنی کا بہترین ذریعہ نکاح ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح ایک اہم ترین عبادت ہے۔ آج اسی نکاح کو اس امت مسلمہ نے تجارت بنا دیا ہے، اسی نکاح کو آج خرافات اور رسومات کا پٹارا اس کو بنا دیا ہے۔ آج ہمارے نکاح، ہمارے سماج کے اندر جو شادیاں وجود میں آتی ہیں ان میں کوئی کام اسلامی نہیں ہوتا، تمام کے تمام کام غیر اسلامی اور شریعت کے خلاف انجام دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح کے تعلق سے میرے مصطفیٰ کی تعلیم تو یہ تھی ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ نکاحوں میں عظیم ترین نکاح وہ ہے جو بوجھ کے اعتبار سے آسان ہو، ہلکا ہو، وہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہے، برکت والا نکاح ہے، خیر والا نکاح ہے۔
آج کا ہمارے سماج کے اندر ایسے نکاح کا تصور کیا جا سکتا ہے جس نکاح کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو۔ نہیں، آج ہم نے نکاح کو تجارت بنا لیا، آج ہم نے اپنے نکاح اور شادیوں کے عمل کو غیروں کے طریقے پر کیا، غیروں کی تہذیب اختیار کی، غیروں کا کلچر اختیار کیا، غیروں کا طریقہ ہم نے آج نکاح اور شادی کے اندر اختیار کر رکھا۔